السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسموگ، وجوہات اور حل۔ دوستوں، ایک بین الاقوامی رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کی عمر ہر سال کے بعد کم ہوتی بھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اسموگ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اسموگ آخر ہے کیا ہے؟ یہ بنتی کیسے ہے؟ کیا واقعی اسموگ اتنی خطرناک ہے کہ ہر شخص کی عمر بھی کم کر رہی ہے اور پھر اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار رہی ہے؟ آئیے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دھند اور اسموگ میں کیا فرق ہے، اور یقیناً جب ہمیں یہ فرق معلوم ہوگا تو اسی صورت میں ہم اسموگ کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اقدامات کر سکیں گے۔ دھند اور اسموگ میں بظاہر کوئی واضح اور امتیازی فرق ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن دھند اور اسموگ دو مختلف نوعیت کی صورتیں ہیں۔ جب ہوا میں موجود بخارات کم درجہ حرارت کی وجہ سے گاڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ماحول میں سفیدی مائل اور موٹی تہ بنا دیتے ہیں، جسے دھند کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر اسی دھند میں دھواں اور مختلف زہریلے کیمیائی مادے شامل ہو جائیں تو یہ دھند مزید گہری اور اس کی تہ مزید موٹی ہو جاتی ہے، جسے اسموگ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اسموگ میں موجود دھوئیں اور دھند کے اس مرکب یا آمیزے میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، میتھین جیسے مختلف زہریلے کیمیائی مادے بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر فضا میں موجود ہوائی آلودگی اور بخارات کا سورج کی روشنی میں دھند کے ساتھ ملنا اسموگ کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بارشوں میں کمی، فصلوں کو جلائے جانے، کارخانوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور درختوں کا بے تحاشا کاٹے جانا اور قدرتی ماحول میں بگاڑ پیدا کرنا اسموگ کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں فضائی آلودگی ٹرانسپورٹ کے شعبے سے آتی ہے۔ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ٹرانسپورٹ سے جو فضائی آلودگی پھیلتی ہے وہ تقریباً 43% بتایا جا رہا ہے، جبکہ 20 سے 30% جو فضائی آلودگی ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر سے آتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر کسی شہر یا قصبے کو اسموگ اپنی لپیٹ میں لے لے تو اس کے اثرات فوری طور کے پر آتے ہیں۔ اسموگ کے زیر اثر افراد میں سانس لینے میں دشواری یعنی دمہ، گلے میں خارش، آنکھوں میں جلن، بخار، کھانسی، فلو اور پھیپھڑوں میں انفیکشن جیسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ اسموگ کی معمولی مقدار میں گھومنا بھی دمے کے مریضوں کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسموگ جو ہے وہ انسان کے دماغی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق فضا میں آلودہ ذرات کا 1 مائکروگرام فی کیوبک میٹر اضافہ ڈیمنشیا کا خطرہ 16% تک بڑھا دیتا ہے۔ کورونا، ڈینگی اور اسموگ کے باعث نفسیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس سے بوڑھے، بچے، خواتین اور مرد سبھی متاثر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد فضائی آلودگی کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی 10 اموات میں سے 1 موت کی وجہ آلودگی کو بتایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ فضائی آلودگی کو جانچنے کے لیے ایئر کوالٹی مانیٹرز نصب کیے جاتے ہیں، جنہیں آپ خبروں میں AQI کے نام سے جانتے ہیں۔ فضا میں موجود آلودگی کے تمام عناصر کو ایک خاص فارمولے کے تحت جانچا جاتا ہے، جس کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس نکلتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 200 تک ہو تو حالات نارمل ہوتے ہیں۔ 200 سے 300 تک کی سطح پر آنکھوں میں جلن کا آغاز ہو جاتا ہے، جبکہ سانس اور دل کے مریض، بچے، بوڑھے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ رواں سال ایئر کوالٹی اور آلودگی کے لحاظ سے پاکستان کے شہر لاہور اور کراچی دنیا کے 25 آلودہ ترین شہروں میں شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اسموگ کے مسئلے نے 2015 میں اس وقت شدت اختیار کی جب موسم سرما کے آغاز سے پہلے لاہور اور پنجاب کے بیشتر حصوں کو شدید دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان میں اسموگ کا راج اکتوبر یا نومبر میں ہوتا ہے اور اس کی شدت 20 سے 25 دن بتائی جاتی ہے کہ 20 سے 25 دنوں کے اندر جب اس کا آغاز ہوتا ہے اس کے اندر مزید شدت محسوس کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں شامل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اس میں اگر شہروں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لاہور اور کراچی ایسے شہر ہیں جو پاکستان میں مسلسل فضائی آلودگی سے زیادہ متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فضائی آلودگی سے اگر ہم ایشیا کے حوالے سے بات کریں تو رینکنگ کے حوالے سے اگر بات کریں جو سب سے زیادہ فضائی آلودگی سے متاثر ہوتا ہے تو بنگلہ دیش کا پہلا اور بھارت کا تیسرا نمبر ہے۔ ایئر کوالٹی لائف انڈیکس کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فضائی آلودگی میں اضافے سے شہریوں کی اوسطاً عمر 4 سال کم ہو رہی ہے۔
اس سے بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق صرف لاہور اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے شہریوں کی زندگی فضائی آلودگی کی وجہ سے 7 سال تک کم ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ ایئر کوالٹی کا انڈیکس 400 سے 500 کی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک حالات ہوتے ہیں۔ جب ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کی سطح عبور کر لیتا ہے تو صحت مند لوگ بھی اس سے بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں سانس، دل، جلد اور آنکھوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اسموگ کو روکا کیسا جائے، تو اس کے لیے اقدامات کیا ہونے چاہیے۔ اس کے لیے آپ بار بار خبروں کے اندر بھی یا مختلف چیزوں کے اندر آپ اس کا ذکر بھی سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں یا کسانوں کو چاہیے کہ فصل کے جو باقیات ہیں انہیں نہ جلائیں۔ وہ فیکٹریاں جو دھواں چھوڑتی ہیں انہیں ایسا جدید بنا دیا جائے کہ وہ ماحول کی فضائی آلودگی کا سبب نہ بنے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے لوگ اسے استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کیا جانا چاہیے، اور لوگ اپنی جو کنونس ہے، اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اسے استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی بنانے، جو توانائی کا حصول ہے، جو ریاست یا حکومت پاکستان کے ذمہ ہوتے ہیں یا کسی بھی ملک کے اندر ذمہ ہوتے ہیں، وہ توانائی کا حصول بڑا صاف و شفاف طریقے سے ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور بھارت کے اندر خود بھی کوئلے سے بڑی تعداد کے اندر بجلی بنائی جاتی ہے جو کہ ماحول کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر ناظرین میں بات کرتا چلوں تو ہم عموماً ہمارا یہ رویہ بن چکا ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک لگژری کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ بہت اچھی ہوگی، اس میں بہت زیادہ سہولیات ہوں گی تو ہی ہم نے سفر کرنا ہے، لیکن یہاں ہونا یہ چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ یوٹیلیٹی کی نظر سے دیکھیں، نہ کہ لگژری کی نظر سے دیکھیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ بڑی تعداد کے اندر جو لوگ اپنی گاڑیاں لے لیتے ہیں اور اس سے بھی ظاہر فضائی آلودگی بنتی ہے، تو آپ نے کہیں آنا جانا ہے، اگر وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ تک کی رسائی ہے تو آپ کوشش کریں، ممکنہ کوشش کریں کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی استعمال کریں۔ فصلوں کی باقیات کو جلانے کے حوالے سے بات کریں تو پاکستانی حکام کے مطابق بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے میں 740% اضافہ ہوا ہے۔ امریکی ادارے ناسا کی مستند رپورٹ کے مطابق بھی انڈین پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ناسا کی جاری کردہ تصاویر کے مطابق صرف ایک ہی دن میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں 740% اضافہ پاکستان کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ یعنی فصل کی جو باقیات جلائی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر بھی کسان اسی روش کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن پاکستانی حکام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ بھارت کے اندر یہ بہت بڑی تعداد کے اندر کسان ہمیں یہ پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے اثرات کو کہ پاکستان کے اوپر آتے ہیں، اور جو پنجاب کے اندر فصل کی باقیات بھارت کے پنجاب کے اندر جلائی جاتی ہیں اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ لاہور کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لاہور کی جو فضا ہے وہ بہت حد تک آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر فقط بھارت کے اندر فصل کی باقیات جلانے سے یہ نہیں ہوتی ہے۔ پاکستانی حکام بھارت کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ کے یہ کسان بڑی تعداد کے اندر کرتے ہیں اور ہمارے شہروں میں، دلی میں یا دیگر شہروں میں جو فضائی آلودگی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے شہروں کا جو ماحول ہے، فضائی آلودگی ہے، وہ خراب ہو رہی ہے، لیکن ناظرین الزام لگا دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلہ ہے کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا حل کیا ہے، اس کے اوپر اقدامات کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ معزز دوستو، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ فصلوں کے باقیات جلانے سے ہی اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بھارت اور پاکستانی حکومتیں اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات عمل میں لا رہی ہیں؟ کیا کسانوں کو آگ لگانے سے روک کر مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی روک تھام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دراصل غریب کسان کے پاس باقیات کو جلانے کے علاوہ اور کوئی سستا طریقہ میسر ہی نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو باقیات ٹھکانے لگانے کے سستے اور ماحول دوست طریقے متعارف کروانے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاص طور پر چاول کی فصل کی باقیات کو ٹھکانے لگانے کا ماحول دوست طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ واضح رہے کہ زیادہ تر کسان چاول کی کٹائی کے لیے بھی گندم کے لیے بنا ہوا ہارویسٹر ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہارویسٹر 2 سے 2,500 روپے فی ایکڑ کے عوض کرائے پر مل جاتا ہے۔ یوں یہ زیادہ تر چھوٹے کسانوں کی پہنچ میں ہے، چونکہ گندم کا ہارویسٹر چاول کی کٹائی کرتے وقت فصل کو اوپر سے کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے انتہائی اونچی مڈھی کھیت بھی بچ جاتی ہے۔ اس کی کٹائی سے پرالی بھی ثابت نہیں بچتی اور کھیت میں پھیل جاتی ہے، جسے ٹھکانے لگانے کے لیے کسان سب سے سستا طریقہ استعمال کرتے ہوئے اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف چاول کی فصل کے لیے خاص بنایا جانے والا ہارویسٹر استعمال کیا جائے تو وہ نہ صرف کم سے کم مڈھی زمین میں چھوڑ دیتا ہے
بلکہ اس سے فی من چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ چاول کا جدید ہارویسٹر فصل کو بالکل نیچے سے کاٹتا ہے، جس کے بعد بچنے والی مٹھی کو جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس کو ہل چلا کر زمین میں ملا دیا جاتا ہے اور وہ کھاد کا کام بھی دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مخصوص ہارویسٹر کے لیے کسان کو 6 سے 7 ہزار روپے فی ایکڑ ادا کرنے پڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے کسان اتنی قیمت نہیں دے سکتے اور وہ چاولوں کے لیے بنا ہوا خاص جو ہارویسٹر ہے اسے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خصوصاً چھوٹا کسان مڈی کو جلانے کو ہی ترجیح دیتا ہے، لیکن اگر حکومت اس حوالے سے رہنمائی کی کمپین چلائے تو ظاہر ہے اس کا بہترین حل بھی موجود ہے، اور اس طرف جو چھوٹے کسان ہیں انہیں راغب بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کے لیے سہولیات بھی میسر کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر حکومت چھوٹے کسانوں کی رہنمائی کرے تو ظاہر ہے اس تمام پورے سینیریو کو، اس تمام پورے پروسیجر کو ماحول دوست بھی بنایا جا سکتا ہے، اور وہ حل بھی اسی ہارویسٹر کے اندر ہی ہمیں موجود نظر آتا ہے۔ واضح ہے کہ اس ہارویسٹر کے استعمال کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کسان کو پرالی بھی مکمل طور پر بچ جاتی ہے۔ یہ پرالی ہارویسٹر کو کرایہ ادا کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہارویسٹر کا کرایہ 6,000 ہے تو اتنے کی پرالی بک جاتی ہے۔ اس طرح خرچے کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے اور عام کسانوں کو یہ فرق سمجھایا جائے۔ دوسری طرف سب سے اہم نقطہ ایک یہ بھی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فقط کسانوں کو چاول اور گندم کی فصل اگانے کے حوالے سے راغب نہ کرے، بلکہ دیگر اور بھی بہت سارے ایسی فصلیں ہیں، ایسے درخت ہیں جن سے ظاہر ہے جو اس کو لگائے گا وہ منافع بھی کما سکتا ہے۔ ایسے پھلدار پودے اور درخت بھی موجود ہیں اور ماحول دوست بھی موجود ہیں، ان کی جانب سے بھی حکومت کو کمپین منظم طور کے پر چلانی چاہیے۔ اور ظاہر ناظرین تمام جو کام ہے وہ فقط حکومت کو ہی نہیں کرنے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم سے جڑے ہیں، یعنی کہ ذمہ دار شہریوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں بھی خود کرنے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اگر حصے کا کام کریں گے تو اس سے کون سا کوئی فرق پڑے گا؟ فرق بالکل پڑتا ہے۔ اگر 1% بھی فرق پڑتا ہے تو ہمیں وہ کام ضرور کرنا چاہیے، یعنی ہمارے بس میں ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں تو اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے بس میں ہے، ہمارے گھر کے آگے اتنی جگہ ہے، ہمارے محلے میں یا کہیں بھی آپ کے پاس کوئی زمین ہے، اگر وہاں پہ جگہ ہے تو آپ کو پھلدار یا ماحول دوست ایسے پودے لگانے چاہیے جس سے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جا سکے۔ اور ظاہر ہے اس حوالے سے جو حکومتوں کے ذمہ جو کام آتے ہیں وہ یہ ہے کہ درختوں کی کٹائی کا جو کام ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر سوسائٹیاں تو بنا لی ہیں، مگر درخت ہم نے کاٹے ہیں اور اس کے اثرات ہمیں بھی محسوس ہو رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی محسوس ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے ایک ماحول دوست رکھنے کے لیے، اس ملک کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے بہت حد تک ضروری ہے کہ آپ درخت لگائیں، پھر انہیں محفوظ بھی رکھیں، اور سوسائٹیز آپ ایسے ایریاز میں بنائیں جو کہ زرعی زمینیں نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے جو بنجر زمینیں ہیں وہاں پر آپ گرین انقلاب کا جو ہے وہ نعرہ مار دیں، اور جہاں پر زرعی زمینیں ہیں وہاں پر آپ سوسائٹیاں بنائیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ سوسائٹیاں بنا بھی رہے ہیں تو کوشش کریں ایسی زمین ہونی چاہیے، حکومت اس چیز کو یقینی بنائے کہ ایسی زمین ہو جو کہ بنجر زمین ہے، اور وہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گرینری کا ہونا یقینی بنایا جائے۔ اور زرعی زمینیں ہیں ان کا تحفظ بہت حد تک ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ معدوم ہوتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس کے اثرات ہمیں ماحول میں نمایاں طور کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ماحول ہماری انسانی جانوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلومات کا سبب بنی ہوگی، اور ایسے اقدامات جو آپ کی رسائی میں ہیں، جو حکومت کے کام ہے، وہ حکومت ضرور کر لے گی، یا بار بار تکرار کرنی چاہیے کہ حکومت کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے، مگر ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں وہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔